اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہنا محترم جناب شرکپور تو آئے ہوئے ساڈے خطیب حضرت مولانا قاری عبید الرحمان عبید صاحب نو انہاں دی خدمت دے اگے گزارش کرنا چاہنا کہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ساڈے قلوب و اذہان نو مزین فرمان جناب محترم قاری عبید الرحمان عبید صاحب۔ نہیں چھوٹا ہی سر تھلے رکھنا کوئی لے ٹھیک ہے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تو نہیں جی اے ملا کو تھکا تھکا لگتا ہے۔ یہ چیمہ صاحب دا خطاب ہونا ہے، بے مثال ہونا ہے تو انشاءاللہ جاندار ہونا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ۔ بچہ آیا نہیں؟ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ دے بڑے قیمتی اشعار۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے،
رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان ہے مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، نال تسی بھی پڑھ لو، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان، گونج پہ جا گونج، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ بڑا پیار والا جملہ، ذرا غور کرنا۔ اسلام کا زمانے پہ سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ تمام تعریفاں اللہ رب کائنات دی ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون۔ حضرات، بڑا بہترین جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب۔ اس تو پہلے شیر اہل حدیث مولانا یوسف پسروڑی صاحب دا خطاب سن چکے ہو۔ میرے تو بعد انشاءاللہ مناظر اسلام محقق اہل حدیث فضیلت الشیخ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا بڑا مدلل اور جاندار خطاب ہون والا ہے۔ میں انہاں دے آن تک تھوڑی دیر تہاڈی سماں خراشی کراں گا اور تانوں تھوڑا جا لال چلان دی کوشش کراں گا، اے تھوڑی ایکو کٹا دو۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پاک سیرت دے مقدس عنوان تے اج دا اے پروگرام منعقد کیتا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندہ دعویٰ کردا ہے مینوں سونے نبی نال بڑا پیار ہے۔ آواز کھول دو تھوڑی جی، ایکو آکھیا بند کرو، میں ہلکی جی چلا دو۔ مینوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال بڑا پیار ہے، دعویٰ میرا بھی ہے، دعویٰ تیرا بھی ہے، دعویٰ دوسریاں دا بھی، تیسریاں دا بھی، دعویٰ ہر بندے دا، لیکن دعوے دے مطابق دلیل کی ہے کہ واقعی پیار ہے۔ دعوے دی دلیل بھی تو ہوندی ہے نا۔ میرا دعویٰ ہے مینوں سونے نبی نال پیار، اور حضرات اینا پیار ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ساڈی محبت دا محور ہے، ساڈی محبت دا مرکز ہے۔ سونے نبی دی ذات ابتداء نے بات سمجھ لو، رب کائنات دی ذات تو بعد سب تو زیادہ سونے نبی نال پیار، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو سانو دیگر احکام اسلام نال پیار، سونے نبی دی وجہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں سنتاں دے نال پیار۔ اور اے بات یاد رکھو، جنہ سونے نبی نو جدے نال پیار ہے سانو بھی اونا ہی او دے نال پیار۔ میں کی گزارش کی تھی، میری محبت دا مرکز اور محور سونے نبی دی ذات۔ مینوں صحابہ نال پیار ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو۔ مینوں حضرت ابو بکر نال پیار ہے،
سونے نبی دی وجہ تو حضرت عمر نال پیار ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو حضرت عثمان دے نال محبت ہے سونے نبی دی وجہ تو حضرات علی المرتضیٰ دے نال سانو پیار ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو اربع خلفائے اربع دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو عشرہ مبشرہ دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو بدر والیاں نال پیار سونے نبی دی وجہ تو احد والیاں نال پیار سونے نبی دی وجہ تو اصحاب دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو ازواج دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو پیارے پیغمبر دی بنات دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو حضرات میری محبت دا مرکز سونے نبی دی ذات ہے مینو رفع الیدین نال پیار ہے سونے نبی دی وجہ تو ہاتھ سینے بننا پیارے پیغمبر دی محبت دی وجہ تو میں اچھی آمین پڑھنا اچھی آمین کہنا سونے نبی دی وجہ تو امام پیچھے فاتحہ پڑھنا پیارے پیغمبر دی وجہ تو جنازہ اچھی پڑھنا سونے نبی دی وجہ تو جنازے اندر فاتحہ پڑھنا پیارے پیغمبر دی وجہ تو کیونکہ میری محبت سونے نبی دے نال ہے میرا ہر کم ہوئے جنہوں سونے نبی نے پسند کیتا ہے حضرات کیونکہ میری محبت دا محور نبی دی ذات ہے تو گل سمجھے ہو محبت دا محور کون ہے اسی ادھر ادھر ویندے ہی نہیں جدو ایڈا سونا مرشد ساڑھے کول ہے سانو ادھر ادھر ویکھن دی لوڑ اسی کو کملے ہاں ایویں پیر لب دے پھریے اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او پیغمبر تھانوں عطا کیتا ہے او پیغمبر عطا کیتا ہے جڑا تواڈے نال حد درجہ پیار کرن والا امت دا شفیق پیغمبر امت دے نال ہمدردیاں کرن والے پیغمبر امت دے نال مہربانیاں کرن والے پیغمبر سونے نبی نو ہر ویلے امت دا خیال ہر ویلے امت دا خیال جدو سونے نبی نو ہر ویلے امت دا خیال ہے پھر امتی کا دا جڑا نبی نو چھڑ کے ادھر ادھر ویکھے وہ دے کنی کوئی ایمانی غیرت ہوئے گی حضرات کنا پیار سونے نبی نو امت دے نال ہر او کم دسیا ہے جدے چ امت واسطے آسانی امت نو مشقت نہیں پایا مشکل چ نہیں پایا غور کرنا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے لوگاں واسطے نرمیاں کرن والے شفقتاں کرن والے مہربانیاں کرن والے پیار و محبت دی فضا پیدا کرن والے اللہ اکبر اللہ کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کون میرے پیغمبر دی ذات کون پیغمبر دی ذات غور کرنا کہ محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں دا گیا میں اپنے پیر دی گل کر رہا اپنے مرشد دی بات کر رہا اپنے پیر دی گل او لوگو وہابیاں دا پیر محبوب کل سونا ختم الرسل
جتھوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نوں ورتاوندا گیا تے بڑا پیار والا جملہ غور کرنا اس رحمت جا مکے تے لائی جھڑی اس رحمت جا مکے تے لائی جھڑی جھل پہلے گھر آمینہ دے چڑی کیا جا پرزے ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھل ویندا گیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم او پیغمبر عطا کیتے اللہ پاک فرماندے نے او پیغمبر عطا کیتے جڑے تواڈے نال انتہا درجے دیاں محبتاں کرن والے انتہا درجے دیاں شفقتاں کرن والے امت دی مشقت پیغمبر نو برداشت نہیں کسے کام اندر سانو اوکھیاں نہیں کیتا دین سارا آسان ہے صحیح بخاری اندر ان ھذا الدین یسر او لوگو تہاڈا دین آسان ہے دین پہلے تو چلدا آ رہا ہے نمازاں ہر امت دے اندر روزے ہر امت دے اندر قربانی ہر امت دے اندر زکوٰۃ ہر امت دے اندر اور جناب اے حج بیت اللہ ہر امت دے اندر لیکن سانو جڑا دین ملیا ہے آسان ہے تے حکم کی ہے اماماں واسطے خطیباں واسطے حکم کیے استاداں واسطے یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرو مشکلات کھڑیاں نہ کرو لوگاں نو خوشخبریاں سناؤ لوگاں نو بد ظن نہ کرو نفرت نہ دلاؤ سارے دا سارا دین آسان ہے دین دے تحت شادیاں آسان دین دے تابع رواں گے شادیاں آسان غمیاں آسان خوشیاں آسان پریشانیاں بھی آسان ہو جاندیاں اگر دین دے تابع رواں گے جب دین تو ہٹاں گے تے مشکلات ہی مشکلات نے شادیاں کرنے مہندیاں سو سیاپے جڑے اساں گل چ پائے نے اے مشکلات نے ماڑا بندہ شادی نہیں کر سکتا اینے سیاپے گل پہ گئے حضرات وجہ کی ہے سونے نبی دا طریقہ چھڑے ہے پیارے پیغمبر دی سنت تو ہٹے آپ دے دین تو ہٹے تے مشکلات چ پھس گئے واجیاں تو بغیر شادی ہو جاندی علماء کرام قاری اکرم صاحب بیٹھے ماشاءاللہ پوچھو ہاں واجہ تو بغیر ہوندی ہے یا نہیں الحمدللہ آ جڑے بیٹھے نے سارے توحید والیاں دی ہو ہی جاندی کیونکہ ساڑھے بڑیاں دیاں شادیاں بھی بغیر واجیاں تو ہوئیاں ایک پروانے دی شادی ہو رہی شمع رسالت دا پروانہ ہے دور کیڑا سونے نبی دا دور تے منظر کی ہے نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجہ وجائے سی نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجہ وجائے سی گامن نہ کڈے نہ کوئی میل صدائے سی ڈولیاں ہوتے نہ کوئی پیسے برسائے سی وہ اصحاب رسول شک نہیں کردہ شکرانہ ساد سچی سرکار دا ہو گیا احسان میرے تے رب کردگار دا میں بن گیا ہاں خامد بیوی نیک ابرار دا ہن دنیا دی لوڑ مینوں نہیں تے بیوی جد گھری لے آیا ساد جوان سی بیوی جد گھری لے آیا ساد جوان سی جنگ رسول والا ہویا اعلان سی کھچ تلوار جلدی ہویا روان سی کوئی پرواہ کیتی نہیں تے جا کے میدان اندر تیغ چلائی جا کے میدان اندر تیغ چلائی ایک دے دو وچ دی پار لنگھائی یاد نہ رہ گئی جیڑی بیوی بے آئی ہویا شہید اونی جائیں ویاں ہو جاندہ واجیاں تو بغیر
تے جے واجب جاواں گے تے مشکل کدے تے ہائے ہائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونے نبی نے فرمایا دین آسان ہے۔ کیوں آسان ہو گیا؟ پیارے پیغمبر دیان دی وجہ تو دین آسان۔ پہلے بھی لوگ نمازاں پڑھ دے، ساڑھے تے بھی نمازاں فرض ہویاں۔ محبوب علیہ السلام آسمانہ تے گئے، رب نے تحفہ دیتا نمازاں والا۔ کنیاں فرض ہویاں سن؟ کنیاں 50۔ ہن کنیاں نے؟ گھٹ کیوں کرائیاں؟ امت واسطے۔ پیارے پیغمبر تے پاڑی لینیاں سن، سونے نبی پاڑی لینے۔ جیڑا نبی رات کھڑا 6.5 سپارے ایک رکعت چ پڑھ سکتا ہے، او دے واسطے 50 نمازاں کیڑیاں اوکھیاں سن۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونے نبی ایڈا لمبا لمبا قیام کر دے، آپ دے پیر سج جاندے، گرمیاں چ پیر سج جاندے، سردیاں چ پیر پھٹ جاندے۔ عرش والے نے اعلان فرما دیتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان آیتاں دا ترجمہ کہ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون۔ اللہ آکھے نہ جاگتنا، اللہ آکھے نہ جاگتنا، عبادت ہو جائیو وے لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت ہو جائیو وے پیغمبر مقتدی من، امامت ہو جائیو وے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آسمانہ تے گئے، معراج تے گئے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے 50 نمازاں فرض کیتیاں، 50 لے کے واپس آ رہے۔ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ محبوب جی اللہ پاک نے کی تحفہ عطا فرمایا؟ فرمایا 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ عرض کر دیں محبوب جی جا کے گھٹ کروا لو، تھوڑی امت نے کوئی نہیں پڑھنیاں۔ آقا فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مشورے دے نال میں کدی رب دے سامنے گیا، کدی 5 کٹ گئیاں، کدی 10 کٹ گئیاں، کٹ دیاں 45 نمازیں رب نے کٹا دیتیاں، صرف 5 ہی رہ گئیاں۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے محبوب جی کو ہور پھیرا مار لو، اے 5 بھی ختم ہو جان۔ آقا فرماندے نے مینوں رب دے سامنے جان لگیاں شرم پی آندی ہے۔ کئی جاہل لوگ کہندے نے، جاہل لوگ اے نبی علیہ السلام پھیرا مار ہی لیندے تے چنگا سی، یہ بھی 5 نہ پڑھنیاں پین تے میں اے دے نال تو نہ ہی جمیا تے چنگا سی، جم کے ہی ایویں گوایا ہی۔ حضرات جیڑا 5 نمازاں نہیں پڑھ سکدا وہ کہدا مسلمان ہے ہوئے جیڑا 5 بھی نہیں پڑھ سکدا۔ اللہ پاک والو اعلان ہویا محبوب جی ہے تے 5 نے پر پڑھن گے 5 ثواب 50 دا ہی عطا کر دیواں گا۔ لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ شمشام گناہگار امت، شمشام سنے گناہگار امت، آ کے بخشوا جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہو رہی، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے۔ بڑا پیار والا جملہ، جنت دیاں نکلن چیکانے، جنت دیاں نکلن چیکانے، اج رات میرا جوڑی کان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میرا جوڑی کانے میرے ملک تے حوراں سکدے نے میرے ملک تے حوراں سکدے نے او پیاری شکل وکھا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہو رہی ہیں تو فلکاں تے آ جا چپ کر گئے اللہ پاک فرماندے نے سونیا تہاڈی امت 5 پڑھے گی ثواب 50 دا عطا کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ اے امت دے ہمدردیاں امت دیاں خیر خائیاں سونے نبی زمین تے بھی نہیں بھلے آسماناں تے جا کے بھی نہیں بھلے غور تے کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے لوگاں واسطے سختیاں سن ساڈا دین آسان ہو گیا پہلے کی آڈر ہے یہودیاں نو حکم عیسائیاں نو حکم جدو عبادت کرنی ہے اپنی عبادت گاہ دے اندر جا کے کرنی ہے اللہ اکبر اللہ لیکن سونے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے میرے تے میری امت احسان فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ پاک نے ساری زمین نو میرے واسطے اور میری امت واسطے مسجد بنا چھڑیا جتھے ٹائم ہو گیا اتھے ہی پڑھ لو رب قبول کر لے پر پڑھنی ضرور ہے پڑھنی نماز پڑھنی ضرور ہے فرض جو ہے نا اللہ جی میں مسافر ہاں ادھر اجازتہ مل گیا مسافر بندہ 4 دی بجائے 2 پڑھ لوے 4 فرضاں دی بجائے 2 فرض پڑھ لوے اللہ اکبر اللہ پھر کو بندہ گزارش کردہ عرشاں والیا میں بیمار ہاں ادھر اجازتہ مل گئیاں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لوے بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لوے پر پڑھنی ضرور ہے آسانیاں کیوں ہو گئیاں سونے نبی دے آن دی وجہ تو گل سمجھو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم امت دی تکلیف میرے پیغمبر نو برداشت نہیں ہر ویلے امت دی فکر پتھر کھادے نے تے کادے واسطے مشرقین مکہ من دے سن سچا بھی ہے صادق بھی ہے امین بھی ہے ساریاں خوبیاں دا مالک ہے ادا اخلاق بھی اللہ کردار بھی اللہ گفتار بھی اللہ رفتار بھی اللہ ہر خوبی اللہ تو اللہ ہے پھر پتھر کیوں مارے گل کیوں پہ گئے اللہ اکبر اللہ جدو ایک رب دا نام لیا مکے والے دشمن بن گئے حضرات ذرا غور کرنا مکے والے من دے سن سچا بھی ہے امین بھی ہے ہائے ہائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آن دی وجہ تو اللہ پاک نے دین آسان کر دیتا آپ غار اندر نے امت دی فکر آپ گھر دے اندر نے امت دی فکر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک رات میرے گھر نبی علیہ السلام تشریف فرما پچھلی رات دا ٹائم ہویا میں بستر تے ہاتھ ماریا سونے نبی بستر تے کوئی نہیں میں پیچھے ٹر گئی پتہ نہیں تلاش کرنے واسطے پیچھے نکلی ویکھیا کہ بقی دے اندر جا کے دعاواں پہ کر دے بقی والے قبراں دے اندر پورا مدینہ ستا پہ آئے ہر بندہ اپنے گھر چ ستا ہے بقی قبرستان دے اندر سونے نبی جا کے دعاواں پہ کر دے رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ایک دن میرے کمرے دے اندر میرے حجرے دے اندر کیڑا حجرہ جنوں رب نے جنت آکھیا ہے حجرہ کیڑا ہے جنت حجرہ کیڑا ہے جنت اللہ صاحب نو زیارتہ نصیب فرمائے پتہ سی رب نو ایہاں جھوٹاں پیدا ہو جانیاں نے جنہاں نو امی عائشہ تے اعتراض ہونا ہے رب نے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے لے پونک دے رہو ساری زندگی پونک دے رہو امی عائشہ دا گھر اج بھی جنت ہے کل بھی جنت ہے سونے نبی دے نال امی عائشہ جنت اندر ہی ہون گی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تے میرے منبر دی ساری جگہ ہی جنت ریاض الجنہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ جنہ ویکھی ریاض الجنہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ صاحب نو نصیب فرمائے۔ ایک دعا کر لیے، ایک دعا کر لیے، توجہ۔ خداوندا خداوندا دکھا سب نو تو مکہ بھی مدینہ بھی، جنہیں جانا آمین آکھے۔ خداوندا دکھا سب نو تو مکہ بھی مدینہ بھی، تیری رحمت تھی ٹھر جائے جگر بھی دل بھی سینہ بھی، تیری رحمت تھی ٹھر جائے جگر بھی دل بھی سینہ بھی۔ بڑے پیار والا جملہ غور کرنا۔ میں صدقے دوہاں شہران دی زیارت تھی یہ فائدہ ہے، میں صدقے دوہاں شہران دی زیارت تھی یہ فائدہ ہے، نکل جائے نکل جائے دلاں تھی حسد بھی غصہ بھی کینہ بھی، خداوندا دکھا سب نو تو مکہ بھی مدینہ بھی، ماں بھین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے رہو میرے گھر تے میرے منبر دی ساری جگہ ہی جنت دا باغ ہے، ریاض الجنہ ریاض الجنہ، جنت دا باغیچہ، جنت دا باغ، جنت دا باغ۔ حضرات غور کرنا، جنت کنو آکھیا ہے؟ میری تیری امی عائشہ دے گھر نو جنت آکھے۔ کنو آکھیا ہے؟ امی عائشہ دے گھر نو جنت آکھیا ہے۔ تے غور کرنا، میری عقیدت میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہنا کہ وہ جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ جملہ بڑا قیمتی سمجھے نہیں۔ وہ جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام صبح ہو ہزاروں نوری اسی کے گھر پر، امی عائشہ کے مقدر کے تاکہ آمد نہیں کوئی ہم سر، صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی رسول اکرم ہے اس کے شوہر۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں انج ہاتھ ماریا نا بستر تے، پیارے پیغمبر کوئی نہ، میں تھوڑا جا ہاتھ اگے کیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدے پے نے، آپ دے قدم مبارک کھڑے سجدے دی حالت دے اندر، میں سمجھ گئی سجدے پے نے، میں نیڑے ہو کے سنیا آقا فرما رہے نے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، امتی ہو غور تے کرونا۔ پیغمبر علیہ السلام راتاں نو اٹھ اٹھ کے تیری معافی دیاں درخواستاں کرن، رب اگے معافی دیاں دعاواں کرن، رب امتی رب امتی، اللہ اکبر اللہ۔ آ پیارے پیغمبر علیہ السلام غار وچ نے تے امت دا فکر، مزار اندر نے، میں کر
دے اندر نے تے امت دا فکر، سونے نبی سفر دے اندر نے امت دا فکر، حضر دے اندر نے امت دا فکر، مسجد دے اندر نے امت دا فکر، مسجد تو باہر نے امت دا فکر۔ سونے نبی ایڈے مہربان پیغمبر، آپ مکے نے امت دا فکر، آپ مدینے نے امت دا فکر، سونے نبی زمین تے نے امت دا فکر، آسمانہ تے گئے امت دا فکر۔ ایڈا پیغمبر اللہ جدے بارے اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جاں میری قربان ان پر، ہو جائے جاں میری قربان ان پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، عزیز علیہ ما عنتم۔ سورہ نبی دے آن دی وجہ تو رب نے سارے دا سارا دین آسان کر دیتا ہے۔ نمازاں آسان ہو گئیاں، روزے بھی آسان ہو گئے، روزے بھی بولو آسان ہو گئے۔ پہلیاں امتاں دے اندر بھی روزے فرض اللہ پاک فرماندے نے جویں تواڈے تے فرض کیتے، تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی فرض سن، اللہ اکبر اللہ، لیکن پہلیاں امتاں پہلیاں شریعتاں تے روزے سخت سن، ساڈے آسان نے۔ طریقہ کی سی؟ شام تو بعد جنی دیر بندہ جاگدا ہے کھا سکدا ہے، جے سو گیا تے اگلا روزہ شروع ہو گیا، سحری کھان دی اجازت نہیں سی۔ سونے نبی دے دور اندر ابتدا دے اندر یہی طریقہ چلتا رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محنت مزدوری کرنے والا، پروانہ شمع رسالت، سونے نبی دے پروانے دے وچوں ایک پروانہ حضرت قیس، دیہڑی محنت کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، روزہ رکھیا ہویا ہے، سارا دن دا تھکیا تھکایا آیا ہے، اگو جناب اجے تھوڑا جا ٹائم سی تے لیٹ گیا ہے، لیٹیا تے نیند آ گئی، روزہ افطار نہیں کر سکیا ہے، اگلے دن دا روزہ شروع ہو گیا ہے، اگلے دن پھر کام تے جانا سی، کام تے گیا ہے تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو بے ہوش ہو جاندہ ہے، غشی تاری ہو جاندی۔ سونے نبی نو اللہ پاک والوں آرڈر آ گیا، محبوب جی تہاڈی امت آسانیاں کر دیتیاں، کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ محبوب جی اپنے امتیاں نو حکم فرما دیو، مغرب تو لگ کے فجر تک ساری رات کھان تے پابندی کوئی نہیں، ساری رات کھان تے پابندی کوئی نہیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے نو پورا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اللہ پاک والو حکم ہو گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ سونے نبی تو پہلیاں شریعتاں دے اندر راتاں حرام سن، اللہ پاک نے ساڈے واسطے روزیاں دیاں راتاں حلال کر دتیاں۔ دین آسان ہے، کیوں آسان ہے؟ پیارے پیغمبر دے آن دی وجہ تو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونے نبی آئے آسان دین لے کے، دین آسان ہے، دین تو علاوہ جنہیں کام نے نا مشکلان ہے۔ آ لوکی مار جاندے نا، کئی فوت ہو گئے، جڑا فوت ہوگا پچھلے انجی مار جاندہ ہے، کیونکہ بے دینی آ وڑی، بے دینی دے ایسے کم آ گئے، مرن والا تا مر گیا، پچھلے انجی مر گئے، وہ کول کراون، ساتا کراون، 40واں کراون، کی کرن، برسیاں دے ختم، ششمائی ختم وکرے، مانا ختم وکرے، مر گئے۔ دین چے گلہ کوئی نہیں۔
یہ گلاں دین نے دسیاں ہی نہیں، سونے نبی نے دسیاں ہی نہیں۔ فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم، پیارے پیغمبر دے آن دی وجہ تو دین آسان ہو گیا۔ قربانی کرنے الحمدللہ ہر سال کرنے، قربانی پہلے بھی ہوندی آئی، بابا جی آدم تو لگ کے قربانی ہوندی آئی، بابا جی آدم نے قربانی کی تھی۔ عباسی صاحب ایتھے تشریف لیاؤ کتے نیڑے، قربانی چل دی آ رہی، بابا جی آدم دے دو بیٹیاں نے کی تھی، نتیجہ فوراً نکل آیا۔ ایک دی نیت خالص سی تے دوجا اندروں میلا سی، کھوٹا سی۔ ایک نے چنگا مال خالص مخلص ہو کے چنگا مال رب دے راہ چ خرچ کیتا، دوجا اندروں میلا سی، کوڑا سی، انہیں نکما تے ردی مال۔ فوراً رزلٹ نکل آیا، کیویں؟ آسمان تو اگ آئی تے آ کے ساڑ گئی، جندی قبول ہو گئی، جندی قبول نہیں ہونجی پئی ہے۔ اللہ، قربانی چل دی آ رہی، چل دی آ رہی، ایک بڑی وڈی قربانی، بڑی وڈی قربانی۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک والو آرڈر آ گیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، دو میں تیار، باپ ذبح کرن واسطے، بیٹا ذبح ہون واسطے، دو میں ہی تیار۔ ادھر اللہ پاک والو حکم آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے، شاباش میرے خلیل، شاباش میرے خلیل، اساں خواب وخایا، تو تے خواب بھی سچا کر وخایا۔ کیا بات ہے، قربانی دا نتیجہ فوراً نکل آندا سی، قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دسیا جی اج یہ قانون ہوندا فوراً رزلٹ نکلدا تے کون پاس ہویا؟ چور بھی قربانی، راتی بکرا چوری کیتا ہے، سویرے قربانی پہ کردا ہے، سود خور قربانی کر رہا ہے، رشوت خور قربانی کر رہا ہے، تے مرتشی جڑا نا، مرتشی راشی تے مرتشی، وہ بکرا تحفے دے طور تے پیش کرتا ہے، لو جناب اے ساڈے والو گفٹ قربانی کر لے، ہے کی ہے؟ رشوت ہے کی ہے؟ انج دیاں یہ دھوکھا کنوں دے رہا ہے؟ یہ اپنے آپ نو دھوکھا، رب دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ حضرات، حلال کمائی چوں، حلال کمائی چوں اللہ قبول کرتے ہیں، حرام کمائی چوں قبول ہی نہیں۔ حرام کمائی کرنے والے، کھان والے دی، پین والے دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ اللہ جے پہلا قانون آج بھی ہوندا تے کسے نہیں سی پاس ہونا۔ اللہ نے پردے پا چھڑے، سوکھا ہو گیا دین ساڈے واسطے۔ چور بھی قربانیاں کیتی جا رہا ہے، لٹیرے تے ڈاکو بھی قربانیاں کیتی جا رہا ہے، رشوت خور بھی قربانیاں کیتی جا رہا ہے، سود خور بھی قربانیاں کیتی جا رہا ہے۔ لیکن آج جڑی قربانی ہے، جڑی قربانی اللہ پاک نے خصوصی طور تے ذکر فرمایا کائنات دے لوگو انج دی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اپنے بیٹے دی، اپنے لخت جگر دی گردن تے چھری چلانا اے بڑے حوصلے دا کم ہے۔ اساں ایڈا حوصلہ کسے نو دتا ہی نہیں سوائے خلیل علیہ السلام تو۔ ایڈا مشکل امتحان، ایڈا مشکل پرچہ، ایڈا مشکل پرچہ، میرا خلیل اس امتحان چوں بھی 100/100 نمبر لے کے پاس ہویا۔ تے مولانا تڑپ گئے، مولانا شمسام سب کو رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے، فرماندے نے لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں جدی قربانی منظور ہوئی۔ کیوں کر صاحب؟ لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں جدی قربانی منظور ہوئی، جنوں درجہ مل گیا سنت دار، جنوں درجہ مل گیا سنت دار، اج دوری ساری دور ہوئی۔ لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں جدی قربانی منظور
ہوئی تے بڑے پیار والے جملے ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل دا ترجمہ آکھے پتری میں خواب دے وچ وینا تینوں ذبح کراں را رب دے اندر تینوں ذبح کراں را رب دے اندر تینوں ذبح کراں را رب دے اندر تو بھی دس صلاح اے گل پیاری تو بھی دس صلاح اے گل پیاری منظور کے نام منظور ہوئی لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں جدی قربانی منظور ہوئی اگر بیٹا کی کہندا یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آکھے یا ابت فعل ما تمر آکھے یا ابت فعل ما تمر کر سٹ جویں حکم خدا دائی آکھے یا ابت فعل ما تمر کر سٹ جویں حکم خدا دائی کر سٹ جویں حکم خدا دائی مینوں صابر پاویں انشاءاللہ مینوں صابر پاویں انشاءاللہ جے کر رحمت رب صبور ہوئی مینوں صابر پاویں انشاءاللہ جے کر رحمت رب صبور ہوئی لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں جدی قربانی منظور ہوئی جنوں درجہ مل گیا سنت دار اج دوری ساری دور ہوئی حضرات دین آسان ہو گیا ساڑیاں قربانیاں بھی آسان ہو گئیاں جس حالت دے اندر بندہ قربانی کرے رب نو راضی کرن واسطے کرے گوانڈیاں نو راضی کرن واسطے کرے حرام دے پیسے ہون حلال دے پیسے رب نے دنیا اندر ذلیل نہیں کیتا اس امت تے اللہ پاک نے آسانیاں کر دیتیاں کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ گل سمجھا رہی ہے میں کی کہہ رہا ہوں بھلا دین آسان ہے دین آسان ہے اور دین تے چلو سوکھے رہو گے آخری گلاں تے ذرا غور کرنا آنا تو نہیں کسی اچھا تسی بیٹھے رہے آجے ساڑی خیر ہے انشاءاللہ غور کرنا دین آسان ہے دین آسان کیویں آسان سونے نبی دی آن دی وجہ تو آسان اللہ اکبر اللہ عزیز علیہ ما عنتم سونے نبی نے امت نو مشقت پایا نہیں پایا آپ نو نا مسواک بڑی پسند سی مسواک بڑی پسند سونے نبی فرماندے نے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب مسواک کریا کرو مسواک کریا کرو مسواک دے نال منہ دی صفائی ہوندی ہے رب راضی ہوندا ہے مسواک دے نال منہ صاف ہوندا ہے رب راضی ہوندا ہے سونے نبی نو مسواک بڑی پسند آقا فرماندے نے جبریل آ گئے محبوب جی مسواک کرو پھر آ گئے مسواک کرو اللہ پاک دا حکم لے کے آئے مسواک کرو آقا علیہ السلام فرماندے نے میں مسواک کیتی بار بار کیتی اینی مسواک کیتی مینوں خطرہ ہویا کہ میرے مسوڑے ہی نہ چھلے جان مسواک بڑی پسند اینی پسند مسواک ہے سونے نبی دنیا تو جا رہا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری گودی دے اندر آپ دا آخری دن جس دن لوگ پنگڑے پاندے نے نچ کے وکھاندے لوگ جناب تمالاں پاندے کنجر نچاندے تھے خسرے نچاندے بے حیائی تے بے غیرتی دے پروگرام کردے اپنی ایمانی غیرت تے غور تے کرنا سونے نبی 29 سفر تو لگ کے 12 ربیع الاول تک بیمار رہنے پتہ ہے تو انہوں 29 سفر تو لگ کے 12 ربیع الاول تک جدوں 11 دا جشن شروع ہوندہ ہے وہ نبی علیہ السلام دی بیماری دی ابتدا دیتے
29 سفر تو لا کے 12 ربیع الاول تک پیارے پیغمبر علیہ السلام 12-14 دن بیمار رہے. شرم تے نہیں آندی ہوئے گی کیڑے منہ نال پنگڑے پانا ہے؟ صحابہ دا کی حال ہے، اہل بیت دا کی حال ہے، آل رسول دا کی حال ہے، سیدہ فاطمہ دا کی حال ہے. حضرت علی علیحدہ رو رہا ہے، سیدنا حسنین کریمین علیحدہ رو رہا ہے. مضمون لمبا ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. حضرات غور کرنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول سوموار دا دن ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں بین سحری و نہری، میری واری والے دن میری گودی دے اندر سونے نبی دنیا تو رخصت ہوئے، میرے سینے دے نال پیارے پیغمبر نے ٹیک لگائی ہوئی. میرا پرا عبد الرحمن آ گیا، یہ دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے. سونے نبی ویکھ رہے نے، میں سمجھ گئی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں عرض کی تھی محبوب جی مسواک چاہیے دیئے. آقا علیہ السلام نے سر پاک دے نال اشارہ فرمایا. میں پائی دے کولوں مسواک لے کے سونے نبی نو پیش کی تھی. آپ نے واپس لٹا دی تھی کیونکہ نقاہت دی وجہ تو کمزوری دی وجہ تو سونے نبی چبا نہیں سن سکتے. میں عرض کی تھی محبوب جی نرم کر دے ماں. آپ نے اشارہ فرمایا، فرماندیاں نے میں دنداں دے نال اپنے دنداں دے نال اپنے لعاب دے نال دنداں دے نال مسواک نو چبایا، چبا کے نرم کیتا، سونے نبی نو پیش کیتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسواک فرمائی. دنیا تو جا رہے نے مسواک کر کے جا رہے نے. اینا پیار ہے مسواک دے نال. ایتھے نا سیدہ عائشہ ایک بڑی محبت دی گل بھی کر دیاں نے، فرماندیاں لوگو میری قسمت دے کیا کہنے، سونے نبی دنیا تو گئے، میری واری گودی بھی میری، گھر بھی میرا، حجرہ بھی میرا. اللہ پاک نے میرے لعاب نو سونے نبی دے لعاب دے نال ملا چھڑیا ہے. ہائے 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 انج ملایا ہے. اما عائشہ نے مسواک چبائی ہے، توتی نہیں چاڑی نہیں، انجی مسواک سونے نبی نو پیش کر دی. آپ نے انجی مسواک فرمائی. یہ بھی آپ دی محبت ہے. یہ تو ویسے عام حالات دے اندر بھی نا پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی اس گل دا بھی خیال کریا کر دے. اما جی عائشہ جتھے پیالے تے منہ رکھ کے پانی پیندیاں نا سونے نبی اوتھے ہی منہ رکھ کے پانی پیندے ہیں. بوٹی نالو ہڈی نالو بوٹی جتھوں منہ رکھ کے سیدہ عائشہ بوٹی توڑ دیاں سونے نبی اوتھے ہی منہ رکھ کے بوٹی توڑ دے. انتہا درجے دی محبت. اور انہاں گلاں نے ایک اللہ والے نے اپنے جذبات اندر ڈالے ہے کہ اس کے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا. جنہوں سمجھ آئی انہیں تو آکھنی سبحان اللہ، جنہوں نہیں آئی وہ بھی آخ دے ہوں. اس کے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، پسند نبی نے سواک کیا. لگے جو پیالے پہ ہونٹ اس کے، لگے جو پیالے پہ ہونٹ اس کے، اسی جگہ سے نبی نے پیا، اسی جگہ سے نبی نے پیا. ہے پیار کتنا نبی کو اس سے، حمیرہ اس کو کہاں ہے اکثر. اے تینے گلاں نا حدیثاں دا ترجمہ ہے. کیوں شہر حدیثاں دا ترجمہ ہے پیار کتنا نبی کو اس سے، حمیرہ اس کو کہاں ہے اکثر. امی عائشہ کے مقدر کہ تا قیامت نہیں کوئی ہم سر. صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی، رسول اکرم ہے اس کے شوہر. یہ تو سن نا موضوع دے نال ریلیٹڈ بات. ہن میں اپنے جذبات اور اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا. عقد سے پہلے نبی کو تصویر اس کی جبریل نے دکھائی.
بخاری شریف دا بخاری دی حدیث ہے عقد سے پہلے نبی کو تصویر اس کی جبریل نے دکھائی ابھی تو معصوم تھی وہ عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی رسول کے جب حرم میں آئی ہے کتنی وہ خوش نصیب دلہن کہ دلہا جس کے حضور انور ہے کتنی وہ خوش نصیب دلہن کہ دلہا جس کے حضور انور امی عائشہ کے مقدر کہ تا قیامت نہیں کوئی ہمزر صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی رسول اکرم ہے اس کے شوہر ایسی عقیدت دی بات ہوں سن لو عقیدے دی بات جو اس کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن جو اس کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے ماں علی کی جو بھونکے اس کو ہے ماں علی کی جو بھونکے اس کو وہ بالیقین مرتضیٰ کا دشمن وہ بالیقین مرتضیٰ کا دشمن میں کیسے سمجھوں مسلمان اس کو ابو جہل سے بھی ہے جو بدتر امی عائشہ کے مقدر کہ تا قیامت نہیں کوئی ہمزر صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی رسول اکرم ہے اس کے شوہر جڑی میں گل عرض کردا پیا محبوب علیہ السلام نو مسواک بڑی پسند ہے لیکن ادھر امت دا کنا خیال ہے امت دے نال کنیاں ہمدردیاں امت دے نال کنا پیار ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے لولا انا شکالا امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او دنیا والے ہو اگر مینوں اپنی امت دے مشقت اندر مبتلا ہون دا خطرہ نہ ہوندا اپنے امتیاں نو حکم کر دیندا ہر نماز دے نال مسواک ضرور کرو واجبی طور تے حکم نہیں دیتا کہ تے امت مشقت نہ پہ جائے کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او پیغمبر عطا فرمائے جدے دل دے اندر ہر ویلے امت دی فکر امت دے خیر خواہ پیغمبر توجہ ہے بھائی ادھر میرے وال ویکھو ہاں جی کئی بیلی باہر ویندے نے ماشاءاللہ لو جی پھر تو گل ہی نبڑ گئی لو اسی بھی گل نبیڑ دینے اللہ غور کرنا ہوں میرے وال ویکھنا جی گل نبیڑی ہے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام امت دے کتنے بڑے خیر خواہ اللہ دی قسم ہے رب دی قسم ہے اللہ اکبر اللہ رب کائنات دی قسم ہے ایڈا باپ اپنی اولاد دا خیر خواہ نہیں ہوندا جنہیں سونے نبی امت دے خیر خواہ نے نہیں سمجھے جملہ نہیں سمجھے ایڈا باپ بھی خیر خواہ نہیں ایڈی ماں بھی اولاد دی خیر خواہ نہیں جنہیں سونے نبی امت دے خیر خواہ نے عزیز علیہ ما عنتم اللہ اکبر اللہ قیامت دا دن ہوئے گا توجہ کرنا ترازو لگا ہویا ترازو لگا ہویا ہے اعمال تول رہنے سونے نبی فرمان ہے رب امتی حوضے کوثر تے کھڑے امت دا انتظار پل صراط تے کھڑے امت دی فکر ہن ایک ویلا وہ بھی آیا جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر چلے گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں چاتی ماراں گا نا دوزخ چ چاتی ماراں گا نا دوزخ چ
میں ویکھاں گا میری امت دے لوگ پہ سڑ دے میں رب دے اگے سجدے پہ جاواں گا رب دیاں تعریفاں کراں گا لمبیاں تعریفاں کرن تو بعد اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک کل تسمع سل تو تال اشفا تو شفا محبوب جی سر اٹھاؤ گل کرو منی جائے گی سفارش کرو قبول کیتی جائے گی سوال کرو پورا کیتا جائے گا آقا فرماندے نے میں کوئی لفظ کہاں گا رب امتی جتے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا سونے نبی امت نو یاد کرن گے اللہ پاک فرمان گے سونیا جاؤ دوزخ دے وچوں نہ لوگاں نو کڈ کے جنت لے جاؤ جنہاں دے دل دے اندر ایک جوں دے دانے جنہ ایمان کنا ایمان ہے کنا جوں دے دانے جنہ جوں کنا کو ہوندا ہے جدے دل دے اندر جاؤں دے دانے جنہ ایمان ہے دوزخ چو کٹ کے جنت لے جاؤ آقا فرماندے نے ایک گروہ جنت چلا گیا میں اجے چاتی مارا گا میری امت بھی سڑ دیئے میں پھر سجدے پہ جاؤں گا اللہ پاک اگے گزارشہ کراں گا رب امتی اللہ پاک فرمان گے سونیا جاؤ اپنی امت دے انہاں لوگاں نو دوزخ چو کٹ کے جنت لے جاؤ جنہ دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے جنہ ایمان ہے رائی دے دانے جنہ ایمان اللہ اکبر اللہ اے بھی گروہ جنت دے اندر چلا گیا ہے ایڈے خیر خواہ پیغمبر اللہ اکبر اللہ آقا فرما دل میں چاتی ماراں گا میری امت دے لوگ اجے بھی سڑ دے پین میں پھر سجدے پہ جاؤں گا رب دیاں تعریفاں کرن تو بعد اللہ پاک فرمان گے سونیا ہون کی کہندے ہو رب امتی یا اللہ میری امت اجے بھی سڑ دی پئی اللہ پاک فرمان گے جاؤ نہ لوگاں نو دوزخ چو کٹ کے جنت لے جاؤ جنہ دے دل دے اندر رائی دے تیسرے حصے جنہ بھی ایمان ہے اے مسلم شریف دی حدیث ہے رائی دے تیسرے حصے جنہ رائی دا دانا ہی اگے انہاں کو ہوندا ہے بالکل معمولی جہا تے او دا تیسرا حصہ کنہ کو ہونا ہے حضرات ایک کیڑا ایمان ہے جدے نال شرک نہیں اے او عقیدہ ایمان ہے جدے اندر شرک نہیں تے جے شرک ہوئے رائی دے دانے جنہ پاڑاں جدے عمل بھی بیکار نے آقا فرماندے نے اگر وہ جنت اندر چلا گیا میں پھر چاتی ماراں گا میری امت اجے بھی سڑ دی پئی ہے مارو مارو نعرہ واہ جی واہ وہ تیرا بڑا ہی جاتے بلہ بلہ ربانی صاحب کیا حال ہے ماشاءاللہ لے آئے کو مڈی ٹوکا کیما کرنا ہے کچھ ماشاءاللہ کی میں عرض کر رہا سونے نبی سجدے پہ جان گے مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب اہلاً سہلاً مرحبا تشریف لے آئے غور کرنا ذرا غور آقا فرماندے نے میں پھر رب اگے سجدے پہ جاؤں گا رب دیاں تعریفاں کراں گا اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک کل تسمع سل تو اشفا تو شفا سونے اساں کدو انکار کیتا ہے جیڑی گل کرو گے منی جائے گی اللہ اکبر اللہ آقا فرمان دے رب امتی اللہ فرمان گے توڑا حق پورا ہو گیا ہے ان غلیظ تے گل تے غور کرنا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لا اخرجن من امتی کمن قال لا الہ الا اللہ صدقم بقلبہ میں میری عزت دی قسم میں میرے جلال دوجی گل میں تاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے پھر اللہ پاک والو حکم ہوئے گا سجدے چوں سر چک لے سونا سجدے چوں سر چک لے پیارا سجدے چوں سر چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے
اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے پھر اللہ پاک والو اعلان ہوئے گا جس نے غلامی کیتی تیری میرے محبوب پیغمبر جی جس نے اطاعت کیتی تیری جس نے غلامی کیتی تیری جنت میں او دے نہ کرنی ہے